أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تحویل قبلہ کے سلسلے میں کفار و مشرکین اور منافقین کے دلوں کے اندر اسلام کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں جو خیالات پنپ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی ہیں۔ بیت المقدس یہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کا قبلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی سن 2 ہجری کے اندر اللہ تعالیٰ نے قبلے کو بدل دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تمنا رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بنایا ہوا خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو قبلہ بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ جیسے ہی قبلہ بدلا تو جو مشرکین اور منافقین تھے ان کے دلوں کے اندر چونکہ اسلام کے سلسلے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بغض تھا، نفاق تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ اے پیغمبر ان قریب یہ بے وقوف لوگ، یہ احمق اور نادان لوگ آپ سے آ کر کے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبلے کو کیوں پھیر دیا جس کے اوپر آپ تھے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ناخوش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جو قبلہ متعین فرمایا وہ بیت المقدس تھا، اب اللہ تعالیٰ نے قبلے کو بدل دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پروردگار، آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ اے محمد آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے، اللہ ہی کے لیے مغرب بھی ہے۔ اللہ کسی خاص سمت میں، اللہ کسی خاص جہت کے اندر قید نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ کے اوپر ہے، ہر سمت کے اندر اللہ موجود ہے۔ پہلے اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا، اللہ کا ہم نے وہ حکم مانا۔ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو، تو ہمیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا ہے۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اور مالک کی بات کو ماننا یہ اس کی خوشی کا سبب ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آپ ایک دکاندار کو دیکھتے ہیں 10 مرتبہ اپنے نوکر سے، اپنے خادم سے، اپنے غلام سے وہ کہتا ہے کہ فلاں سامان کو لے کر کے آؤ اور کسٹمر کو دکھلاؤ، بار بار وہ نوکر
اس سامان کو کھولتا ہے، کسٹمر کو دکھلاتا ہے۔ اب اگر وہ یہ بات کہے کہ صبح سے لے کر کے شام تک آپ 20 کسٹمر کو یہ سامان دکھلا چکے ہیں، اب کیوں مزید آپ اس کو دکھلا رہے ہیں؟ تو یہ بتلائیے کیا اس کا مالک اس نوکر سے، اس خادم سے، اس غلام سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے نوکر سے، ایسے غلام سے مالک ناراض ہو جائے گا، اور وہ یہ بات کہے گا کہ اگر مالک کی خوشی چاہتے ہو، دکاندار کو خوش رکھنا چاہتے ہو اور اس کے یہاں کام کرنا چاہتے ہو تو اس کو تمہیں خوش کرنا ہے۔ 10 مرتبہ اگر سامان کو دکھلانے کے لیے کہے تو 10 مرتبہ سامان کو دکھلانا ہے، 20 مرتبہ کہے تو 20 مرتبہ سامان کو دکھلانا ہے۔ تمہارا کام ہے نوکری کرنا، تمہارا کام ہے مالک کی فرما برداری کرنا، تمہارا کام ہے مالک کا کہنا ماننا۔ تو اسی طریقے سے ہمارا پروردگار، ہمارا پالنہار جب بھی ہم کو حکم دے تو ہم اس میں بغیر کسی چون و چرا کے اس کی بات کو مان لیں، اور جب ہم اس کی بات کو مانیں گے تو رب ہماری ہر ضرورت کو پورا کرے گا، ہم سے خوش ہوگا، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ بندے کا کام ہے مالک کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل للہ المشرق والمغرب، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے اور اللہ ہی کے لیے مغرب بھی ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ ان باتوں کے اوپر ہیلے اور بہانے نہیں کیا کرتے، ان باتوں کے اندر کجی نہیں نکالا کرتے، ان باتوں کے اندر سوالات نہیں کیا کرتے، بلکہ اللہ کی بات کو مانتے ہیں اور اس کے اوپر دم جاتے ہیں۔ جن کو دلوں کے اندر بغض ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، تو وہ اس طریقے کے سوالات کیا کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو ایک درمیانی امت عطا فرمائی ہے۔ یہ امت محمدیہ کی فضیلت، اس کی برتری اور اس کی اہمیت، اس کی عظمت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ رہو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہی دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک اس میدان کے اندر، اس حساب و کتاب کے میدان کے اندر جمع ہوں گے، اس وقت رب العالمین تمام پیغمبروں کو، ان کی امتوں کو بلائیں گے اور سوال کریں گے، اے آدم کے چاہنے والوں، حضرت آدم نے تم تک حق بات کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اے نوح کے چاہنے والوں، اے نوح کو ماننے والوں، نوح نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اے موسیٰ کے ماننے والوں، موسیٰ نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اے ابراہیم کے ماننے والوں، ابراہیم نے تم تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ پورا میدان اربہ ارب انسان سے بھرا ہوگا۔ ایسے وقت میں وہ تمام کی تمام قومیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے دنیا کے آخری انسان تک ان تمام پیغمبروں کی امتیں جھٹلا دیں گی کہ اے اللہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ اے ہمارے پروردگار نہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا، نہ کوئی خوشخبری سنانے والا آیا، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے سوال کریں گے کہ اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے اسحاق، اے یعقوب، اے صالح، اے شعیب، تم نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچایا۔ وہ تمام کے تمام پیغمبر کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے آپ کے پیغام کو آپ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ بات کی گواہ امت محمدیہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ اس سے پوچھ لیجئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو بلائیں گے، ہمیں اور آپ کو آواز لگائی جائے گی، اور اس کے بعد میں یہ امت محمدیہ گواہی دے گی کہ اے اللہ آپ کے پیغمبروں نے، چاہے وہ آدم ہوں، چاہے وہ نوح ہوں، چاہے وہ ہود ہوں، چاہے وہ شعیب ہوں، چاہے وہ صالح ہوں،
چاہے وہ ادریس ہوں، چاہے وہ ابراہیم ہوں، چاہے وہ اسماعیل ہوں، چاہے وہ موسیٰ ہوں، چاہے وہ عیسیٰ ہوں، اے اللہ آپ کے ان پیغمبروں نے آپ کے پیغام کو بندوں تک پہنچایا تھا۔ پھر ان قوموں کی طرف سے اعتراض ہوگا کہ اے اللہ یہ امت محمدیہ کیوں گواہی دے رہی ہے؟ کیونکہ گواہی کا حق تو اس کو حاصل ہے جس نے معاملے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا کانوں سے سنا ہو۔ تو امت محمدیہ تو ہمارے زمانے میں تھی نہیں، یہ کیسے گواہی دے رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے سوال کریں گے تمہارے پاس اس گواہی کی کیا دلیل ہے؟ تو امت محمدیہ کہے گی کہ اے اللہ آپ کے پیغمبر، آپ کے چہیتے اور لاڈلے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتاب قرآن پاک کو ہمارے پاس لے کر کے آئے تھے۔ ہم نے اس کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ ابراہیم نے اپنی قوم کو حق بات کو پہنچا دیا، اسماعیل نے اپنی قوم کو حق بات کو پہنچا دیا، ابراہیم نے حق بات کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، آدم نے حق بات کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ اس طریقے سے جب یہ امت محمدیہ کہے گی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی گواہی دیں گے کہ ہاں امت محمدیہ جو بات کہہ رہی ہے یہی بات حق ہے اور یہی بات سچ ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو میدان محشر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فضیلت اور برتری عطا فرمائیں گے اور دنیا کی تمام قوموں سے اونچا ہمیں اور آپ کو مرتبہ اور مقام ملے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک چھوٹے سے شہر کے اندر اگر چند لوگ جمع ہو جائیں، 10-20 ہزار لوگ جمع ہو جائیں اور ان انسانوں میں آواز لگائی جائے کہ فلاں شخص کہاں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر اس مجمع کے اندر وہ شخص موجود ہوں گے تو وہ پھولے نہیں سمائیں گے۔ ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا کہ اس بھرے مجمع کے اندر ہم کو آواز دی جا رہی ہے، اس بھرے مجمع کے اندر ہم کو بلایا جا رہا ہے، اس بھرے مجمع کے اندر ہم کو عزت دی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائی اس امت کا میدان محشر میں کیا عالم ہوگا، اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک اس میدان کے اندر انسان جمع ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے کہ امت محمدیہ کہاں ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے امت محمدیہ کی فضیلت اور اس کی برتری ثابت ہو جائے گی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی اس بات کے اوپر مہر لگا دیں گے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اے پیغمبر جو قبلہ ہم نے بدلا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے بدلا ہے تاکہ ہم جان جائیں کہ رسول کی اتباع کرنے والا کون ہے، رسول کو چاہنے والا کون ہے، رسول کی بات کے اوپر عمل کرنے والا کون ہے، اور کون ہے وہ شخص جو الٹے پیروں دین اسلام سے پھر جاتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کی طرف سے بندوں کی بار بار آزمائش ہوا کرتی ہے۔ تو تحویل قبلہ کا جو معاملہ پیش آیا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بندہ پیغمبر کی بات کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، آپ کی اتباع کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، آپ کے حکم کے اوپر چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اے پیغمبر یہ بہت بھاری چیز ہے مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ قبلے کا بدل جانا یہ بہت اہم چیز ہے، لیکن جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے تعلق ہے، ان کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ان کو جب بھی آپ بلائیں گے وہ تیار رہیں گے، ان کو آپ صبح فجر میں بلائیں گے وہ تیار ہیں، ظہر میں آواز دیں گے وہ تیار ہیں، عصر میں آواز دیں گے وہ تیار ہیں، مغرب میں آواز دیں گے وہ تیار ہیں، اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے کہیں گے وہ تیار ہیں، بال بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے کہیں گے وہ تیار ہیں، باغات کو چھوڑنے کے لیے کہیں گے وہ تیار ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہیں گے وہ تیار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بہت بھاری چیز ہے سوائے ان لوگوں کے اوپر جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ منافقین کے لیے بہت مشکل چیز ہے، ان کو جب بھی آپ بلائیں گے کبھی یہ تیار نہیں ہوں گے، حیلے اور بہانے کریں گے کہ ابھی تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت نہیں آیا، ابھی تو گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، ابھی تو سردی بہت زیادہ ہو رہی ہے، ابھی تو ایسے حالات ہیں، ابھی تو ویسے حالات ہیں، ابھی تو بچوں کی طبیعت خراب ہے،
ابھی تو گھر کے اندر کوئی ہے نہیں. اس طریقے سے یہ کفار و مشرکین اور منافقین کی طرف سے اسلام کے اوپر اعتراضات ہوتے رہیں گے، لیکن جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، ان کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً یہ بہت بھاری چیز ہے مگر ان لوگوں کے لیے کوئی بھاری نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، سیدھے راستے کے لیے اللہ نے چن لیا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. کفار مشرکین اور منافقین نے یہ بات بھی کہنا شروع کر دی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 17 مہینے جو آپ نے اللہ کی عبادت کی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، ان اعمال کا کیا ہوگا، ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آیات کو نازل کر دیا کہ اے پیغمبر، ان نمازوں کو قبول کرنا یہ ہمارا کام ہے. آپ نے جو 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ قبول کرنا یہ ہمارا کام ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کرنے والا ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے. تو ان آیات سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہیں تو بندہ بن کر کے رہیں، ہم دنیا کے اندر رہیں تو اللہ کو راضی کر کے رہیں، ہم دنیا کے اندر رہیں تو اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر کے رہیں. جب ہمارا مالک خوش ہوگا، ہمارا خالق ہم سے خوش ہوگا تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہوگی. اور جب اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی تو جنت میں ہمارا اور آپ کا داخلہ آسان ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.